نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بیتہ اجمعین۔ محترم خواتین و حضرات، باپ اور بیٹی کے رشتے پر بننے والی ویڈیو کا پہلا حصہ میں پیش کر چکا ہوں۔ آج حسب وعدہ دوسری ویڈیو پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پہلی ویڈیو اس بات پر میں نے ختم کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے باپ کے دل کو بیٹی کی محبت سے اتنا سرشار کر دیا ہے کہ بیٹی کے جسم میں باپ کی روح موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ کتنا ہی خوش بخت اور خوش قسمت ہے وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ اسے بفضل ہی تعالی دونوں جہانوں کو روشنی عطا ہو گئی۔ میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، یعنی باپ بیٹی کے رشتے کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ایک خاص بات یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتیں تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کے سر پر اپنا دست شفقت و رحمت رکھ دیتے، ان کو بوسہ دیتے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اپنے ساتھ لے جاتے، اور جہاں آپ تشریف رکھتے تھے وہیں اپنی بیٹی کو اپنے دائیں یا بائیں بٹھا دیتے۔ بیٹی بھی لائق صد تحسین و آفرین ہے کہ وہ بھی ماں اور باپ ہر دو کے لیے جو ادب و احترام رکھتی ہے وہ بیٹے کے حصے میں نہیں آیا۔ ماں باپ کی کسی بات پر چون چرا نہیں کرتی بلکہ ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دیتی ہے۔ بیٹی کی اس طرز عمل نے ماں باپ کا ایسا دل جیت لیا ہے کہ بھائیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کی بچپن کی پرورش ہو یا تعلیم و تربیت، ماں باپ دونوں معاملات میں کوئی کسر چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اس سارے انقلاب کو میں محسن انسانیت نبی آخر الزماں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے درس و تدریس کا مرہون منت سمجھتا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ بیٹیوں کی پرورش کے متعلق انسانی معاشرے کا جو تصور بدلا، ان کی ایک جھلک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشاد پاک سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے روز میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کر بتایا۔ اس ضمن میں اور بھی بہت احادیث ہیں جن میں بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نوید سنائی۔ آج اس تعلیم کی روشنی میں پوری دنیا میں بیٹیوں کے متعلق نقطہ نظر تبدیل ہو چکا ہے، اور ہر وہ شخص جو دائرہ اسلام میں پہلے موجود ہے یا کوئی نیا داخل ہو رہا ہے، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک والا رویہ رکھنا پسند کرتا ہے۔ بیٹوں اور بیٹیوں کی پرورش و تربیت میں کوئی تفریق نہیں کرتا، اس یقین کے باوجود کہ اس بیٹی نے جوان ہوتے ہی کسی دوسرے گھر میں آباد ہو جانا ہے، مجھے اس کی تعلیم سے کیا فائدہ پہنچنا ہے۔ وہ صرف اپنی بیٹی کے روشن مستقبل کی خاطر لاکھوں روپے اس کی تعلیم پر خرچ کر کے ذرا بھر بھی رنج و ملال محسوس نہیں کرتا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کے لیے وہی کچھ کرتے ہیں جس کی تعلیم ہمارے دین نے ہمیں دی ہے، جس کی تعلیم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ لیکن اس تمام منظرنامہ کا ایک تاریک پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچی کے جوان ہونے پر اس کے لیے معقول رشتہ تلاش کر کے اسے دوسرے گھر میں پہنچا دینا بھی ماں باپ کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بعض اوقات بیٹیاں اپنے جذبات کی راہ میں بہہ کر اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر لیتی ہیں، جو اکثر و بیشتر درست ثابت نہیں ہوتا۔
وہ زندگی بھر فکر و پریشانی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ایسی بیٹیوں کے لیے میری ہدایت ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر ماں باپ کے فیصلے کو مقدم رکھیں۔ انہیں اس فکر اور تدبر سے کام لینا چاہیے جن والدین نے آج تک ان کے لیے برا نہیں سوچا، اب ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے میں کب برا سوچیں گے۔ بالخصوص کورٹ میرج کرنے والی بیٹیوں سے میری گزارش ہوگی وہ اس عمل سے بالکل گریز کریں۔ یہ معاشرہ آپ کے ماں باپ کو ایسی ذلت و رسوائی کا شکار کر دیتے ہیں کہ ان پر زندگی گزارنا اجیرن ہو جاتی ہے، ان کی سرد آہیں نکلتی ہیں، ان کے ارمانوں کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ وہ آپ کو دعاؤں کی بجائے بد دعائیں دیتے ہیں۔ والدین کی دعا ہو یا بد دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ واپسی کا امکان نہیں رہا تو پھر میری اپیل ہوگی کہ میری بیٹیاں اپنے ماں باپ کو صاف صاف واضح کر دیں تاکہ ان کی ڈولی ان کے گھر سے ہی اٹھے، کورٹ میرج سے نہیں۔ ایسے والدین سے بھی میری گزارش ہوگی کہ وہ بھی فولاد کی راہ سخت نہ ہوں، خود میں لچک پیدا کریں، زندگی تو بہرحال اس نے ہی گزارنی ہے۔ اگر غلط فیصلہ کر ہی بیٹھی ہے تو نتیجہ بھی خود ہی بھگتے گی۔ آپ کبھی بھی بیٹی کو مت دھتکاریں، اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ بچیوں کے دوسرے گھروں میں چلے جانے کے بعد جن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بھی مختلف ہیں۔ بعض تو خوش نصیب جوڑے ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی بڑے آرام و سکون سے گزار لیتے ہیں، اور بعض ایسے بھی بنتے ہیں کہ انسان کا ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے اور ہر وقت اس بیٹی کی ازدواجی زندگی پر باپ پریشان رہتا ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ سب تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے، وہ بیٹی جس کو باپ نے رحمت سمجھ کر بڑے لاڈ پیار سے پالا پوسا تھا، جس کے لیے اسے بیٹی کو انجیکشن کی سوئی لگنی اور کانٹا چبھ جانا برداشت نہ تھا، اب جب اسے کسی دوسرے غیر ہاتھ سے کرب پہنچتا ہے تو بیٹی کا یہ کرب باپ کی برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب بیٹی والوں کو اس پریشانی سے امان عطا فرمائے۔ بیٹیوں کے لیے ملنے والے شوہر کو اللہ تعالیٰ ایسی ہدایت دے کہ دونوں میاں بیوی ہنستی مسکراتی زندگی گزاریں، ایسا ہی گھر جنت ہے۔ والسلام۔